الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ سورۃ الفاتحہ، اس کا مختصر تعارف۔ یہ پہلی ہماری سورت ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک مقدس بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہماری اس آئزانہ کاوش کو اپنی پاک مقدس اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے بھی دوست احباب آپ سن رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس کا مقام نزول، اکثر علماء کے نزدیک سورۃ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں۔ ناموں کے حوالہ سے مفسرین لکھا، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام ہیں۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ دوسری، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں۔ 3 اور 4، سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ 5، یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے اصحب المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ 6 اور 8، دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورۃ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ کہتے ہیں۔ 9 اور 10، شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ کہتے ہیں۔ 11 سے لے کے 15، 12، 13، 14 اور 15، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعا، سورۃ التعلیم المسئلہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجاہ اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی فضائل کیا ہے؟ اس کے بہت سے فضائل ہیں، چند ایک آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، تاجدار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، سبحان اللہ۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سب مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ دوسری فضیلت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو ان دونوں یعنی 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، نمبر 1 سورۃ فاتحہ اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ سبحان اللہ، امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ تیسری فضیلت، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ چوتھی فضیلت، حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مضامین کون کون سے ہیں؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ تیسری، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ دعا کے آداب کا بیان، اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کا سورۃ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے، البتہ اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ اللہ اکبر، یعنی اس قدر کہ وہ سارے کے سارے بھروا دوں، اونٹ جو ہے وہ بھر جائیں، اس قدر میں تفسیر کروں اس کی۔ اور سورۃ فاتحہ سے متعلق ایک شرعی مسئلہ بھی سماعت فرما لیں، نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورۃ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا۔ اور جہری نماز میں یعنی جس میں قرات بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو ان نمازوں میں اس کی قرات بھی سنے گا اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی حدیث میں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرما لیں، نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرات کی نیت سے سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک کی مقدس اور بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین قرآن و حدیث کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما، قرآن و حدیث کے نور سے ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو سونا فرما۔ یا رب العالمین قرآن و حدیث کے نور سے ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، قرآن و حدیث کے نور سے یا رب العالمین ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جو بھی جس انداز میں قرآن کریم پر کام کر رہا ہے مالک ان کی غیب سے مدد فرما، اور جنہوں نے کام کیا دنیا سے جا چکے ہیں یا رب العالمین ان کے درجات کو بلندی عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور آخر میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔